حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مقدسہ جس طرح کائنات کی اعلیٰ ترین ہستی ہیں، اسی طرح اسلام کی ترویج و اشاعت کے لیے آپ کی قربانیاں بھی سب سے اعلیٰ ہیں۔ جیسے آپ کی قربانیاں سب سے اعلیٰ ہیں، ویسے ہی آپ کے خاندان کی قربانیاں بھی سب سے اعلیٰ ہیں۔ اسلامی تاریخ ویسے تو قربانیوں کے لازوال واقعات سے لبریز ہے، لیکن معرکہ کربلا تو اسلامی تاریخ کی قربانیوں کے ماتھے کا جھومر ہے۔ معرکہ کربلا میں ویسے تو ہر مجاہد نے حیدرانہ کردار ادا کیا ہے، لیکن مقدس و محترم عنوان کے تحت اگر غور کیا جائے تو سیدنا اون اور سیدنا محمد علیہ السلام، جو کہ سیدنا جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوتے ہیں اور ان کے لگتے جگر حضرت عبداللہ کے صاحبزادگان ہیں، دوسری طرف حضرت شہزادہ غلغون قبا جگر گوشہ مصطفیٰ نور دیدہ مصطفیٰ امام علی مقام سیدنا امام حسین علیہ السلام کے بانجے اور آپ کی غم خسار ہمشیرہ عالی ہمت مقام سیدہ زینب بنت علی علیہ السلام کے لگتے جگر ہیں۔ کچھ نے کہا کہ یہ دونوں حضرت عبداللہ بن جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حقیقی بیٹے ہیں، لیکن حضرت اون حضرت سیدہ زینب علیہ السلام کے فرزند ہیں، اور جبکہ محمد حضرت عبداللہ بن جعفر طیار کی دوسری بیوی خوصہ بنت حفصہ کے بطن سے تھے۔ بہرحال ان دونوں کی میدان کربلا میں معرکہ آرائی ان کے کم عمری کے باوجود بھی بے مثال اور لازوال ہے۔ حضرت امام علی مقام سیدنا امام حسین علیہ السلام جب مکہ المکرمہ سے کوفہ کے لیے روانہ ہوئے تو اس وقت یہ دونوں صاحبزادگان ہمراہ نہ تھے، لیکن جب حضرت امام علی مقام کا قافلہ مکہ سے ابھی تھوڑی دور ہی پہنچا تو اس وقت حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ایک غلام کے ہمراہ ان دونوں شہزادوں کو آپ کے پیچھے روانہ کیا اور پیغام دیا، جسے مشہور و مفسر و محدث و مورخ و امام طبری نے اپنی تاریخ میں بائیں الفاظ نقل کیا ہے۔ میں آپ کو اللہ تعالیٰ کا واسطہ دیتا ہوں کہ آپ آگے نہ جائیں، کیونکہ میں آپ کے بارے میں اس حوالے سے انتہائی پریشان ہوں کہ آپ نے کوفہ جانے کا قصد کیا ہے، تو وہاں آپ کے لیے اور باقی اہل بیت کے لیے انتہائی ابتلا و تکالیف ہیں۔ اگر خدا نخواستہ آپ کو کوئی نقصان پہنچا تو روئے زمین سے نور ہدایت بجھ جائے گا۔ اب ہدایت یافتہ لوگوں کے پرچم ہیں اور مومنوں کے لیے امید ہیں۔ سفر میں جلدی نہ کریں، میں بھی اپنے خط کے پیچھے پہنچ رہا ہوں۔ ان دونوں شہزادوں نے اپنے والد محترم کا یہ پیغام آپ تک پہنچا دیا، چنانچہ اس کے بعد گورنر موقع سے ضمانت حاصل کر گئے۔ حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آپ پہنچے۔ آپ کو مکہ میں روکنے کے لیے تمام معاملات آپ کی گوش گزار کیے، تو آپ نے جواب ارشاد فرمایا کہ میں نے خواب میں نانا جان کی زیارت کی ہے اور آپ نے مجھے ایک کام کرنے کا حکم فرمایا اور میں وہ کام ضرور کروں گا، خواہ مجھے اس کے کچھ بھی قیمت ادا کرنی پڑے۔ انہوں نے پوچھا کہ آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا حکم ارشاد فرمایا؟ آپ نے فرمایا کہ میں وہ حکم آپ کو جیتے جی نہیں بتا سکتا حتیٰ کہ میں اللہ تعالیٰ سے جا ملوں۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دونوں فرزند حضرت اون اور حضرت محمد علیہ السلام کو آپ کے ہمراہ روانہ کر دیا۔ اس طرح یہ دونوں شہزادگان امام علی مقام علیہ السلام کی معیت میں کربلا تک پہنچے۔ جب معرکہ کربلا شروع ہوا تو اس وقت امام علی مقام کے غم خسار ہمشیرہ محترمہ حضرت سیدہ زینب سلام اللہ علیہ نے اپنے برادر مکرم کی خدمت میں دل غیر انداز میں بصد ادب و احترام عرض گزاری۔ پیارے بھائی جان، اس وقت جب کہ ہم انتہائی مصائب و آلام کے شکار ہیں، نانا جان نے ارشاد فرمایا تھا کہ صدقہ مصیبتوں کو ٹالتا ہے، تو کیوں نہ ہم بھی صدقہ پیش کریں۔ آپ نے ارشاد فرمایا، پیاری بہن، اس بے سر و سامانی کے عالم میں ہم کیا پیش کر سکتے ہیں؟ تو حضرت سیدہ زینب سلام اللہ علیہ نے عرض کیا کہ یہ میرے دونوں شہزادے ہیں، میں انہیں آپ پر صدقہ کے لیے قربان کر رہی ہوں، آپ انہیں میدان جنگ میں جانے کی اجازت مرحمت فرما دیں۔ آپ نے تڑپ کر ارشاد فرمایا، تمہارا بھائی اپنی جان بچانے کے لیے کبھی بھی اپنی بہن کے گھر کو ویران نہیں کر سکتا۔ سیدہ نے عرض کی، آپ نے زندگی میں
کبھی بھی میری کوئی بات نہیں ٹالی، اس لیے آج بھی میری بات ضرور مان لیں۔ میں یہ کیسے گوارا کر سکتی ہوں کہ دشمن آپ کی شہادت کے در پر ہو اور میں اپنے بچوں کو بچاتی پھروں؟ بہرحال آپ کی اصرار بالتکرار سے مجبور ہو کر آپ نے اشکبار آنکھوں سے اجازت مرحمت فرما دی۔ چنانچہ حضرت اون و محمد علیہ السلام تیار ہو کر میدان کارزار میں پہنچ گئے اور دشمنوں کو للکارا۔ ان دونوں نے لشکر یزید پر دائیں اور بائیں دونوں طرف سے زوردار حملہ کر دیا۔ ہر چند کہ عمرو بن سعد، شمر اور دیگر کچھ لوگوں نے انہیں اپنی طرف مائل کرنے کی کوشش کی، لیکن ان کی یہ کوششیں رائگاں ہو گئی کہ جب انہوں نے اپنی تمام تر قوت مجتمع کر کے ان پر حملہ کر دیا اور یوں ہاشمی شیروں نے کشتیوں کے پشتے لگانے شروع کر دیے۔ قوت خیبر شکن کا بھرپور اظہار ہو رہا تھا اور دشمن ان اچانک حملوں سے حیران و ششدر تھا کہ کس طرح ان بچوں کو روکا جائے، جبکہ دوسری طرف یہ بچے تھے کہ بجلی کی سی سرعت کے ساتھ حملہ آور ہو رہے تھے اور دشمن گاجر مولی کی طرح کٹتے جا رہے تھے۔ آج چشم فلک عجیب نظارہ کر رہی تھی کہ دونوں بچوں کے آگے ایک تجربہ کار فوج بھیڑ بکریوں کی طرح باغی پھر رہی تھی اور ان بچوں کے حملہ تھے کہ تھمتے کا نام نہ لے رہے تھے۔ اچانک دشمنوں نے یک بارگی حملہ کر دیا، جبکہ اس دوران 31 دشمن ان کے ہاتھوں واصل جہنم ہو چکے تھے۔ اشقیاء میں سے عبداللہ بن قطنہ نے حضرت اون علیہ السلام اور عامر بن ناشل تمیمی نے صاحبزادہ محمد علیہ السلام کو اپنی اپنی تلواروں کے وار سے شہید کر دیا۔ یوں ان جان نثاروں بانجوں نے اپنے پیارے ماموں جان پر اپنی اپنی جانیں نثار کر کے اپنے ننھیالوں کو حق کے وفاداری ادا کر کے شہیدان کربلا میں شامل ہوتے ہوئے ایک عظیم داستان رقم کر دی اور درجہ شہادت پر فائز ہوتے ہوئے ہمیشہ کی زندگی پاتے ہوئے جنت کی راہ لی اور اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشنودی رضا حاصل کر لی۔